بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم. آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 2A جس میں ہم میم اور با کے مخرج سیکھیں گے. تجوید کیا ہے؟ مخارج اور صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. مخرج کیا ہے؟ مخرج یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے. جیسے مثالیں لیتے ہیں، ما، شا، جیسے شا میں آ کی آواز ہے، اور خا، رائٹ، ما، شا، خا. مخرج کی جمع ہے مخارج. 5 مخارج کون سے ہیں وہ؟ ہونٹ، ناک کی بانس، زبان، منہ کا خالی حصہ اور حلق. ہونٹ، ناک کی بانس، زبان، منہ کا خالی حصہ اور حلق. کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو الف زبر آ کو لیجئے اور اس کے بعد اس حرف پر سکون لگائیے. مثلا اگر میم کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کہیے ام. جہاں بھی آپ رکھیں گے وہاں اس حرف کا مخرج ہوگا، یعنی وہ جگہ ہوگی جہاں سے اس حرف کی آواز نکلتی ہے. اسی طرح دوسری حرکات لگانے سے بھی مخرج کو معلوم کیا جا سکتا ہے، جیسے ما، می، مو. تو اب ہم شروع کرتے ہیں مخارج سے. ہم حروف پر زبر کے ساتھ پریکٹس کریں گے، جیسے ما، با، وا، فا. نہ کہ میم، با، واو، فا، تاکہ ہم ان حروف کے مخارج کی شروع ہی سے پریکٹس کر سکیں اور تاکہ ہم حروف کی نظم کا استعمال کر سکیں. جیسے 4 ہیں ہونٹوں سے، ما، با، وا، فا. بقیہ نظم ہم بعد میں لیں گے. انشاءاللہ یہ نظم آپ کو مخارج اور صفات اور دوسرے قواعد یاد رکھنے میں بہت مدد کرے گی. تو ہم شروع کے 4 لیتے ہیں. 4 ہیں ہونٹوں سے، ما، با، وا، فا. ان چاروں کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا جملہ یاد رکھیے. ما، با، و، فا ہوتی ہے. ما، با، و، فا. میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے باہری حصے کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے، جیسے ما. اور دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کو تھوڑا سے اندر، ان کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے، جیسے با. ویسے یہ دونوں کے مخارج آپ کو اچھی طرح معلوم ہے تو اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.